صبح ہوتے ہی سب بارات کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ وادان اور سعد کو ہاشم صاحب اپنے ساتھ ہوٹل لے گئے تھے۔ انہوں نے عثمان کو بارات کے استقبال کا کہا، خود اپنے دونوں بیٹوں کی بارات لانے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس طرح سے وادان کا فرض پورا کر کے وہ پھر صرف اور صرف اشال کے بابا ہوں گے۔ حامنہ اور جانان اشال اور زرش کو پارلر لے کر آئی تھی۔ دونوں دلہنوں کے جوڑے بالکل ایک جیسے تھے۔ سرخ رنگ کے باریک کامدار جوڑے پر برائڈل میک اپ اور گولڈ کے زیورات پہنے وہ دونوں چاند کا ٹکڑا ہی لگ رہی تھی۔ زرش تو ٹھیک، لیکن اشال بھی ایک بار خود کو دیکھ کر نظریں جھکا گئی تھی۔ جانان اور حامنہ نے آج بھی بالکل ایک جیسے رائل بلو کلر میں شارٹ فراک اور کیپری پہنی تھی۔ ان دونوں کو دیکھا اشال نے سیٹی بجانے کے لیے اپنے ہونٹ گول کیے، لیکن حامنہ نے اسے روک دیا۔ نہیں اشال، آج نہ تم یہ ٹھڑکی سی حرکتیں کسی اور کے لیے چھوڑ دو۔ حامنہ کی بات جانان بھی سامنے آئی۔ میں تو سعد بھائی سے کہوں گی کہ اشال جب تیار ہونا وہ ایسے ہی سیٹی بجایا کریں۔ اس بات پر اپنی مہندی اور چوڑیوں کو دیکھتی زرش بھی کھلکھلا کر ہنسی۔ عجیب سی کیفیت تھی زرش کی، وہ ڈر رہی تھی کہ اب اس کی ان ہوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ یہ تمام خوشیاں اس کو بہت زیادہ محنت کے بعد تو نصیب ہوئی تھی۔ تم دونوں رہنے دو، ویسے بھی اتنی پیاری نہیں لگ رہی کہ میں اپنی سیٹی ضائع کروں، وہ تو میں اپنے لٹل ڈال کو دے کر بھی بجا سکتی ہوں۔ اشال نے زرش کو دیکھا، اسی محسوس ٹھڑکیوں والے انداز میں سیٹی بجائی تو زرش دہکتے گالوں کے ساتھ اپنا چہرہ جھکا گئی۔ گارڈز ان چاروں کو لینے آئے۔ عثمان باہر ان کا انتظار کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے باہر آتے ہی جب عثمان کی نظر حامنہ پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ اس رائل بلو لباس میں نفاست سے میک اپ، جیولی اور کھلے بالوں پر اپنا دوپٹہ سنبھالتی اس کی بیوی اسے دنیا سے سب سے زیادہ حسین لڑکی لگ رہی تھی۔ افسوس، حامنہ اشال کو گاڑی میں بٹھا کر مڑی تو عثمان اس کے کان میں سرگوشی کی، کیا ہوا؟ کاش جہاں سب نہ ہوتے تو جتنی تم خوبصورت لگ رہی ہو نا، جانے جہاں میں فرصت سے تمہیں ہراج دیتا۔ عثمان کی بات پر حامنہ اپنے پاؤں کے ناخن تک سرخ ہوگی، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھنے لگی۔ میرج ہال میں پہنچتے ان کا استقبال پھولوں کی بارش سے ہوا۔ زرش تو میرج ہال کی خوبصورتی اپنی آنکھیں بڑی کر کے دیکھ رہی تھی۔ وہ میرج ہال خزاں کے تھیم پر تھا، اسی وجہ سے اندر بہت سے سوکھے پتوں والے مصنوعی درخت تھے جنہیں لائٹنگ سے سجایا گیا تھا۔ باقی سب کچھ اور فرنیچر گولڈ اینڈ وائٹ تھیم پر تھا۔ اسٹیج کے سینٹر میں ہی بہت بڑا فانوس چمک رہا تھا۔ پھر زرش کی نظر اسٹیج پر اس سے استقبال کے لیے کھڑے وادان پر پڑی، جو سنہری شیروانی پر میرون پگڑی سی پہنے انتہائی زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ زرش کتنی ہی دیر پلکیں جھپکائے بغیر اپنے شوہر، اپنے اس مسیحا کو دیکھتی رہی جس نے زرش کے سفر عزت کو ایک منزل پر پہنچایا، اور وہ منزل بہت زیادہ حسین تھی۔ اشال نے تو سعد کو ایٹیٹیوڈ دکھانے کے چکر میں اس سے آنکھ اٹھا کر دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ سارا وقت وہ ایسے دکھاوا کرتی تھی جیسے یہاں پر صرف وہی ہے اور اس کی شادی اپنے آپ سے ہی ہو رہی ہے۔ بہت زیادہ خوبصورت لگی ہو، سعد نے سرگوشی کی، جو اشال نے سننا تک گوارا نہیں کی۔ کر لو میری جان اپنی منمانیاں، لیکن جب میرے کمرے میں آؤ گی تو میری منمانیوں کے لیے تیار کر کے آنا اپنے آپ کو۔ سعد کی منی ہے اس بات پر جہاں اشال اپنے پاؤں کے ناخن تک سرخ ہو گئی تھی، وہیں اس نے خود سے حد کیا کہ سعد کو مزہ تو چکھا کر رہے گی۔ زرش ہر چیز کی پرواہ کیے بغیر سارا فنکشن انجوائے کرتی تھی۔ مزہ تو اسے تب آیا جب جانان نے اس کے پاس آ کر سیلفیز بنانا شروع کر دی۔ پھر اس نے اور اشال نے خوب ٹیڑے منہ بنا کر سیلفیز بھی بنوائی۔ فاطمہ بیگ عثمان صاحب اپنی بیٹی کو ان خوشیوں کو دیکھ کر کئی بار خدا کا شکر ادا کر بیٹھے۔ اس طرح رخصتی کا وقت آیا تو ہاشم صاحب وادان و زرش کے ساتھ ساتھ جانان شایان کو بھی اپنے ساتھ ہوٹل میں لے گئے جو انہوں نے بک کروایا تھا، اور وہاں دلہا دلہن کے استقبال کی ہر چیز انہوں نے بہت شوق سے تیار کروائی تھی۔ جبکہ اشال کو عثمان کے گھر انہوں نے بالکل ایک بیٹی کی طرح رخصت کیا۔ زرش کو جانان کمرے میں چھوڑائی، پھر خود باہر کھڑے ہو کر مسکراتے ہوئے وادان کا انتظار کرنے لگی۔ جانان آؤ تمہیں ہمارا روم دکھاؤں، کتنا زبردست ہے۔ شایان کی بات پر جانان نے جلدی سے انکار میں سر ہلا دیا، اسے تو ڈبل نیک لینا تھا، وادان کی بہن ہونے کا بھی اور سالی ہونے کا بھی۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ وادان کی بھابھی بھی تو لگتی ہے، اور یہ سوچ کر جانان مزید چہک اٹھی۔ جس کا آپ انتظار کر رہی ہیں نا جانان دارا، وہ تو کب سے بالکونی کے راستے کمرے میں جا چکا ہے۔ شایان کے بعد جانان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ توبہ ہے بھائی،
آپ کا یہ بھائی صرف کریلا ہی نہیں، اول درجے کا کنجوس بھی ہے۔ جانان نے منہ بنا کر کہا اور شایان کے ساتھ کمرہ دیکھنے چلی گئی۔ زرش سجے ہوئے بیڈ پر بیٹھی کبھی کمرے کی سجاوٹ کو دیکھتی تو کبھی گھبرا کے دروازے کو۔ اس طرح سے سج سمر کر وادان کا انتظار کرنا اس کی گھبراہٹ میں بہت اضافہ کر رہا تھا۔ اپنی گھبراہٹ کے مارے وہ یہ تک نہ جان پائی کہ وادان کب سے بالکونی کے راستے کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھے اپنی حسین پری کو گھبراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی وادان دوسری طرف سے زرش کے سامنے آیا تو زرش نے گھبراہٹ کے مارے ہلکی سی چیخ مار دی، اللہ ڈرا دیا آپ نے مجھے۔ زرش کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے وادان نے یوں ہی کھڑے کھڑے زرش کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے مقابل کھڑا کیا۔ گھبراہٹ کے مارے زرش کی پلکیں جھک گئی تھی۔ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو نور جہان، وادان نے اس کی حسین چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے ہوئے بہت زیادہ محبت سے کہا۔ اس کے قربت پر کامتے ہوئے زرش نے اسپاس میں سہ لیا، آپ میں وہ۔ زرش جانتی بھی نہیں تھی کہ وہ اسے کیا کہنا چاہ رہی تھی، وہ تو بس کس طرح تھے اس کی بولتی آنکھوں سے دور ہونا چاہ رہی تھی، لیکن اب یہ ناممکن ہی تو تھا۔ کیا ہوا نورجہان، آج تمہاری بولتی کیسے بند ہو گئی؟ والدان نے شرارت سے پوچھا تو زرش آنکھیں بڑی کر کے جلدی سے انکار میں سر ہلانے لگی۔ میں تو بس، میرا تحفہ کہاں ہے؟ زرش کے اچانک سے یہ سوال کرنے پر والدان کہکا لگا کر ہنسیا اور پھر اپنی جیب سے ایک محمل کی ڈبیا نکالی جس میں ایک انتہائی خوبصورت سا بینڈیٹ تھا، جسے صرف 2 حروف تھے، این اور ڈبلیو، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ڈبلیو نے این کو اپنے اندر چھپایا ہوا تھا۔ زرش نے مسکرا کر اسے دیکھا، یہ بہت زیادہ پیارا ہے والدان۔ زرش نے دل سے کہتے ہوئے اپنا گلا آگے کیا جس میں والدان نے بہت محبت سے وہ پینڈنٹ پہنایا، پھر اپنے دہکتے ہوئے لب اس کے گردن پر رکھ دیے۔ زرش نے مچل کر دور ہونے کی کوشش کی تو والدان کی پکڑ مزید مضبوط ہو گئی۔ ابھی کہاں نورجہان، ابھی تو تم نے اتنے دنوں کا حساب چکانا ہے۔ والدان نے اس کے سجے سنورے روپ کو اپنی پگھلا دینے والی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ سبز آنکھوں میں جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ وہ والدان آپ، والدان نے بہت محبت سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوما تو زرش اس کی باہوں میں کام کر رہ گئی۔ والدان اس کے لپسٹک سے سجے ہونٹوں پر جھکنے لگا تو زرش زور سے اپنی آنکھیں میچ کر والدان کے پناہوں میں چھپ گئی۔ آج کوئی رائے فراٹ نہیں ملے گی جان تمہیں میری پناہوں میں بھی نہیں۔ والدان نے زرش کا چہرہ اپنے سینے سے نکال کر کہا اور پھر اس کے ہونٹوں پر بہت شدت سے جھک کر اس کی سانسیں اپنی سانسوں میں اتارنے لگا۔ زرش اس کی شدتوں سے گھبراتی، کبھی اس کی پناہوں میں چھپتی تو کبھی خود میں ہی سمٹ جاتی۔ گزرتی رات نے زرش پر والدان کی محبت کو مکمل طور پر ظاہر کر دیا تھا۔ اس کے پناہوں میں اپنا آپ زرش کو بہت قیمتی لگنے لگا تھا۔ سعد کمرے میں آیا تو اشال دلہن کے روپ میں بیڈ پر بیٹھی موبائل پر پب جی کھیلنے میں مصروف تھی۔ سعد نے اس کی اس حرکت پر چڑھ کر اشال کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ اف، کیا بدتمیز ہے یہ اجڑ جی، موبائل واپس کرے میرا۔ اشال نے چڑھ کر کہا، بدتمیزی یہ ہے کہ میری بیگم صاحبہ کہ آج کی رات آپ کو جہاں بیڈ پر بیٹھ کر شرماتے ہوئے میرا انتظار کرنا تھا، نہ کہ یوں فالتو کی گیمز کھیلنی تھی۔ سعد نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے کہا، ہاں تو انتظار ہی تو کر رہی تھی، فارغ بیٹھ کر کرتی تو بور ہو کر سو جاتی، اس لیے سوچا کہ گیم کھیل لوں۔ وہ رہی بات شرمانے کی نہ، تو وہ مجھے بالکل بھی نہیں آتا، بلکہ آپ نہ ایک کام کرے۔ اشال نے سعد کو پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سعد اس کے حسین چہرے کو دیکھتے ہوئے وہاں بیٹھ گیا۔ اشال نے جلدی سے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا اور اسے سعد کے سر پر پھیلا دیا۔ سعد آنکھیں بھرے اشال کی اس حرکت کو دیکھنے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ سعد نے دوپٹے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ اشال نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ آپ نہ مجھے ٹریننگ دے کہ دلہن کیسے شرماتی ہے، پھر میں آپ کو شرما کر دکھاتی ہوں۔ سعد ہکا بکا سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا جو اپنی چھوٹی سی تھوڑی کے نیچے ہاتھ کے اسے دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ سعد نے اس دوپٹے کو سر پر پھینکا اور اشال کا ہاتھ پکڑ کر اسے بہت اچانک سے اپنی باہوں میں کھینچ لیا۔ اشال نے اپنی آنکھیں چھوٹی کر کے سعد کو گھورا۔ فکر مت کرو وائفی، شرمانے کے لیے تمہیں کسی ٹریننگ کی ضرورت نہیں، بلکہ جو میں کروں گا نا اس پر تم خود ہی شرما شرما کر میری پناہوں میں چھپو گی۔ سعد کی معنی خیز بات اور بولتی آنکھوں کو دیکھا اشال کے گال دہک اٹھے، لیکن اس نے
اپنی ڈگمگاتی بہادری پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ دیکھیے جٹ، ابھی اشال کے الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے جب سعد نے اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کے الفاظ کا گلا گھونٹ دیا۔ اشال نے مچل کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی تو سعد کا عمل شدت اختیار کر گیا۔ آخر وہ کب تک مقابلہ کرتی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ سچ میں شرما کر سعد کی پناہوں میں چھپنے لگی تھی۔ سعد بھی سرشار سا ہوتا اس پر جھکا اپنی شدتیں اس پر لوٹاتا رہا۔ وہ بہادر سی لڑکی اس کی پناہوں میں چھپ تھی، اپنا آپ مکمل طور پر اس سے سونپ گئی تھی۔ سب کی زندگی بہت زیادہ حسین ہو گئی تھی۔ جانان اور شایان شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حسن صاحب کے ساتھ واپس چلے گئے تھے۔ ہاشم صاحب بھی والدان اور زرش کے ساتھ ساتھ سعد و اشال کو بھی اپنے ساتھ پشاور لے گئے تھے، لیکن سعد نے وہاں اپنا علیحدہ سے گھر لے لیا تھا اور ہاشم صاحب نے بھی اس کی اس خودداری کو سراہا، جبکہ عثمان نے حمنہ کی صحت کی خاطر گاؤں میں رکنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ اور تو اور اس نے فاطمہ بیگم اور سلیمان صاحب کو اپنے پاس ہی رکھ لیا تھا۔ والدان نے عربی کو اپنے ساتھ پشاور شفٹ کر لیا اور اسے وہاں اپنی اسی محسوس جگہ پر قید کیا جو اس نے اور شایا نے مل کر گناہ گاروں کو سزا دینے کے لیے بنائی تھی، جہاں عربی کو وہ روز اسی اذیت سے گزارتا تھا جسے اس کمینے نے زرش کو گزارا تھا۔ عربی کے جسم پر جگہ جگہ والدان نے جلا کر نشان بنائے تھے۔ اب تو یہ حالت کہ رومان خود بھی موت چاہنے لگا تھا۔ زندگی کو اتنی اذیت سے سہنے سے بہتر اسے موت ہی بہتر لگتی تھی۔ ہم نے کہ ہاں بھی ایک بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے صلاح رکھا، اور اسی طرح خوشیوں میں 4 سال کس طرح گزر گئے انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ان سب کی زندگی بہت خوشی اور معمول سے چل رہی تھی، اور اس معمول سے چلتی زندگی میں پریشانی اچانک ہی زرش کے بے ہوش ہونے پر آئی تھی، جو ڈاکٹر کو بلاتے ہی خوشی میں تبدیل ہو گئی تھی۔ والدان کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اچانک اس کی زندگی کی اتنی حسین خبر سے مل جائے گی، جبکہ ہاشم صاحب تو بہت سا پیسہ اپنی بہو کے صدقے میں لوگوں کو دے چکے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی تو اشال کو ہوئی تھی جو پھپھو بننے پر بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی، جبکہ ان سب میں وہ معصوم شرما کر اپنا چہرہ چھپا رہی تھی۔ ابھی بھی والدان نے زرش سے یہ کہا تھا کہ وہ اسے کوئی سرپرائز دینا چاہتا ہے، اسی لیے زرش جلدی سے تیار ہو کر والدان کے ساتھ آئی اور پورا راستہ اس سرپرائز کے بارے میں پوچھ کر والدان کا سر کھا گئی۔ والدان نے ایک پرانی سی عمارت کے سامنے گاڑی روک کر زرش کو کار سے باہر نکالا۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ والدان کے ایسا کہنے پر زرش نے جلدی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ نو چیٹنگ۔ والدان کے ایسا کہنے پر زرش نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ والدان اس نے اپنے ساتھ چلا کر لے آئے اور پھر ایک دروازے کے باہر آ کر والدان نے زرش کو آنکھیں کھولنے کا کہا۔ زرش نے ہڑبڑا کر اس تباہ حال جگہ کو دیکھا۔ والدان نے سامنے موجود دروازہ کھولا اور زرش کو لے کر اندر داخل ہوا۔ سامنے زخموں سے چور نڈھال سی کرسی پہ بندے عربی کو دیکھا زرش ایک چیخ کے ساتھ والدان کے سینے سے لپٹ گئی تھی۔ وہ چیخ سن کر عربی نے بھی اپنا دھیان زرش کی طرف کیا اور اپنی چاہت کو اس طرح سے والدان کی پناہوں میں دیکھ کر ایک آگ عربی کے اندر سلگ اٹھی تھی۔ نہیں نور، ڈرو نہیں، دیکھو اب یہ شخص ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا، کسی قابل نہیں چھوڑا اسے میں نے، تم سے وعدہ کیا تھا نا کہ بہت زیادہ اذیت سہے گا، تو دیکھو اپنی زندگی کو سچ میں ایک کیڑے کی مانند ہی گزار رہا ہے۔ والدہ نے عربی کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا جس کا سارا دھیان زرش پر تھا، لیکن زرش تو ایسے لگ رہا تھا جیسے والدان کے اندر ہی چھپ جائے گی۔ دیکھو اسے نور اور بتاؤ اسے کہ تم کمزور نہیں ہو، تم بہادر ہو، بہت بہادر، اور اب تم اس سے نہیں ڈرتی، بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ زرش نے اپنا سر اٹھا کر والدان کی آنکھوں میں اپنی کان سی نم آنکھوں سے دیکھا، پہ سہمتے ہوئے کرسی سے بندے عربی کو دیکھا۔ اس کو کیا ہوا؟ ہر ستم زرش کی آنکھوں کے سامنے، اس شخص کا کیا ہوا ہر ستم زرش کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی، سنا تم نے، نہیں ڈرتی میں تم سے، زرش نے زار و قطار روتے ہوئے کہا۔ اس کی پرخوف آواز سن کر عربی کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ والدان نے وہ مسکراہٹ دیکھ کر اپنی مٹھیاں کس لی، لیکن تبھی زرش کانپتے ہوئے عربی کے سامنے گئی۔ وہ بس اتنا جانتی تھی کہ اس سے اپنے ڈر کا سامنا کرنا ہے۔ اتنا سوچتے ہی زرش نے ہاتھ اٹھایا اور ایک تھپڑ عربی کے چہرے پر مار دیا۔ عربی کے ساتھ ساتھ والدان نے بھی بہت حیرت سے زرش کو دیکھا۔ بوڑھے ہو تم، بہت بوڑھے، تم نے بیا کو مارا تھا، بیا کو مارا تھا۔
زرش روتے ہوئے چلانے لگی اور ساتھ ہی زور زور سے عربی کے چہرے اور سینے پر تھپڑ اپنے نازک ہاتھوں سے تھپڑ اور مکے مارنے لگی۔ نہیں میں ڈرتی، تم جیسے انسان سے نہیں ڈرتی۔ زرش نے اپنا پورا زور لگا کر اس کے چہرے پر تھپڑ مارا، لیکن پھر والدہ نے آگے بڑھ کر زرش کا ہاتھ تھام لیا۔ بس نور، تھک جاؤ گے تم۔ والدہ نے بہت محبت سے زرش کو اپنے ساتھ لگا کر کہا۔ زرش اپنے آنسو ضبط کرنے لگی۔ تو تمہاری خوش فہمی دور ہوگی نا کہ زرش تم سے ڈرتی ہے۔ جو خوف تم نے اس کے دل میں ڈالا تھا وہ عمر بھر تک ایک چھاپ بنا رہے گا، لیکن حقیقت تمہارے سامنے ہے۔ تمہارے خوف کا ایک سایہ تک نہیں ہے میری نور پر۔ والدہ نے بہت محبت سے زرش کو دیکھا، کہا۔ اس کی آنکھوں میں یہ محبت عربی کو اندر تک سلگا گئی تھی۔ وہ اپنے تمام زخم بلا کر دل میں جلنے والی آگ سے سلگ اٹھا تھا۔ عربی، ہاں یاد آیا رومان، میں تو تمہیں مبارکباد دینے آیا تھا۔ عربی نے حیرت سے والدان کو دیکھا۔ مبارک ہو، بہت بہت، تم تایا بننے والے ہو، معاف کرنا میں مٹھائی لانا بھول گیا۔ والدان نے مسکرا کر کہا تو زرش فوراً اپنا دہکتا چہرہ والدان کے سینے میں چھپا گئی، جبکہ والدان کی بات اور وہ منظر عربی کو اندر تک سلگا گیا تھا۔ اسکندر سچ میں جیت چکا تھا اور رومان بہت بری طرح سے ہارا تھا۔ یہ میری ہے رومان، صرف اپنے ہان کی نور، یاد رکھنا۔ والدہ نے زرش کو اپنے سینے میں کستے ہوئے کہا۔ وہ مسکرا کر رومان کو دیکھنے لگا جو ہمیشہ کی طرح پھر سے حسد کی آگ میں اندر ہی اندر جل رہا تھا۔ والدہ نے زرش کو وہاں سے لے گیا، لیکن رومان اپنے جسم سے اٹھتی تکلیفوں کو نظر انداز کر کے اپنے سینے میں اٹھنے والی آگ پر چلا اٹھا تھا۔ وہ ہار گیا تھا، اتنا طاقتور ہونے کے باوجود ہار گیا تھا، کیونکہ برائی کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی۔ اللہ نے بس برے انسان کی رسی دراز کی ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی برائی کی ہر حد دیکھ لے، لیکن جب وہ رسی کھینچی جاتی ہے تو اس شخص کے قابل رحم حالت پر بھی کسی کو رحم نہیں آتا، اس رحمان کو بھی نہیں۔ یہی تو رومان کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کے گناہوں نے اسے مکمل طور پر برباد کر دیا اور وہ اس بند کمرے میں اپنی ہار پر، بربادی پر بس چلاتا رہ گیا۔ والدان ہیڈ کوارٹر آیا تھا، اسے اپنے مشن کے بارے میں انفارمیشن لینی تھی۔ ساری انفارمیشن لینے کے بعد کرنل منور صاحب والدان کو گھورے تھے۔ میں مان نہیں سکتا والدہ کہ تم ناکام ہو گئے ہو سکندر کو پکڑنے میں۔ والدان ان کی بات پر مسکرا دیا۔ کیوں ناکام نہیں ہو سکتا؟ بس اتنی سی بات ہے کہ یہ سکندر میری سوچ سے کچھ زیادہ ہی چالاک نکلا۔ کرنل منور صاحب نے اسے گھورا۔ بات اتنی سے نہیں والدان ہن، مجھے لگتا ہے تم مجھ سے کیا وعدہ توڑ چکے ہو۔ منور صاحب نے صدمے سے کہا۔ نہیں انکل، آپ کو غلط لگ رہا ہے، میں نے اپنا وعدہ نہیں توڑا، غلط راہ پر نہیں چلا، اور میں سکندر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں کہ سکندر جو کوئی بھی ہے وہ تب تک ایک انسان کے لیے خطرہ نہیں ہے جب تک وہ انسان دوسروں کے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ والدان کی بات کا مطلب سمجھ کر منور صاحب سوچ میں پڑ گئے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے والدان، پورا بھروسہ ہے، لیکن مجھے یہ مشن کسی اور کو دینا ہوگا اور امید ہے کہ تمہارا سکندر اس معاملے میں محتاط رہے گا۔ والدان نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے اٹھ کر منور صاحب کو سلوٹ کرنے لگا۔ منور صاحب نے حیرت سے والدان کو دیکھا۔ اتنے سالوں کی سروس میں آج پہلی مرتبہ والدان نے انہیں سلوٹ کیا تھا۔ تم نے ہمیشہ سے اپنی پوسٹ لینے سے انکار کیا اور خفیہ طور پر ملک کے کام آتے رہے، لیکن کیا تم اب بھی اپنی پوسٹ لینے سے انکار کرو گے میجر والدان ہان؟ والدہ نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ والدہ نے میجر ہوتے ہوئے بھی کبھی اپنی پوسٹ قبول نہیں کی تھی اور سب جانتے تھے کہ والدہ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی عہدہ پسند نہیں کرتا، اسی لیے وہ اسے صرف نام سے ہی بلاتے تھے۔ مجھے پوسٹ سے کوئی سروکار نہیں جب تک میں ہر برے انسان کو اس کے انجام تک پہنچاتا رہوں گا۔ میری عزت کا سفر چلتا رہے گا انکل، اور یہی تو میرا وہ مقصد تھا جسے سمجھنے میں نے اتنا وقت لگا دیا۔ والدان اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ منور صاحب بھی اس کے معاملے میں مطمئن ہو گئے تھے۔ والدان باہر آ کر گاڑی میں بیٹھا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ والدان نے دیکھا تو فراز کا فون تھا جسے والدان نے عربی کی نگرانی پر رکھا ہوا تھا۔ ہیلو، بولو سرفراز، بولو فراز۔ سر وہ عربی نہیں ہے، سر بھاگ گیا ہے، وہ رات میں نہ جانے کہاں غائب ہو گیا ہے۔ فراز کی گھبراہٹ سے بڑی آواز والدان کو سنائی دی۔ والدان نے فون بند کیا اور زرش کو فون کرنے لگا، لیکن زرش فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ والدان نے بے چینی سے ہاشم صاحب کو فون کیا۔ ہاں بولو والدان، بابا زرش کہاں ہے؟ والدان کو اپنی سانسیں رکتے ہوئے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بے چینی سے پوچھا، بیٹا وہ تو گھر پر ہے، میں ذرا دوست کی طرف آیا ہوں، کیوں خیریت؟ اتنا سنتے ہی والدہ نے فون بند کیا اور کار سٹارٹ کر کے فل سپیڈ میں بھگانے لگا۔
اسے جلد از جلد زرش کے پاس پہنچنا تھا۔ عربی کا سب سے پہلا نشانہ وہی تو ہونی تھی، اور وادان اسے کچھ بھی نہیں ہونے دے سکتا تھا، کچھ بھی نہیں۔